بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا واقعی 2025 رمضان المبارک میں چاند گرہن لگے گا اور یہ گرہن امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے؟ کیا یہ وہی سال ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ محترم ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ علم نجوم کے مطابق 14 مارچ 2025 میں مکمل چاند گرہن ہوگا اور اسی سال 29 مارچ میں سورج گرہن لگے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں چاند گرہن لگے گا۔ احادیث میں مختلف روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اہل فتن کے دور میں آسمان سے ایک زوردار دھماکہ سنائی دے گا۔ یہ آواز بادلوں کی گرج و چمک سے بالکل مختلف ہوگی، لیکن یہ خوفناک آواز ہوگی جس سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ جب تم اس زمانے کو پاؤ تو اگلے طویل عرصے کے لیے سامان خورد یعنی کھانے پینے کی اشیاء کو جمع کر کے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ اور کثرت سے توبہ استغفار پڑھو۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ جب تم آسمان میں ماہ رمضان کے اندر مشرق کی طرف سے آگ کا ستون دیکھو تو جس قدر ہو سکے کھانے پینے کی چیزیں اپنے پاس اکٹھی کرو، کیونکہ وہ قحط اور بھوک مری کا سال ہوگا۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ عنقریب آگ کا ایک ستون نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا، اسے تمام زمین والے دیکھیں گے، پس جو شخص اس سال کو پائے تو اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ محترم ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں علامات تو مذکور ہیں مگر وقت ظہور کی صراحت نہیں۔ البتہ دنیا میں جب ہر جگہ کفر اور بے حیائی کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء اللہ سب جگہ سے سمٹ کر حرم شریف میں ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا اور باقی ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء اللہ انہیں پہچان لیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے اور وہ انکار فرمائیں گے کہ اچانک غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو، تو تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا پر اس آگ، چاند گرہن اور 2025 کے آخری رمضان کے حوالے سے بہت غلط دعوے اور پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ کبھی فتنہ سفیانی کو اس رمضان میں نکلنے کا اشارہ کر رہے ہیں تو کبھی دنیا کے خاتمے کا آخری سال قرار دیا جا رہا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بے شک قرب قیامت میں ہوگا، لیکن آپ کے ظہور کا اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور وہی بات چاند اور سورج گرہن کی تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان میں چاند کو نورانی چیز بنایا اور سورج کو مثل چراغ کے بنایا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا۔ یہ سب یعنی سورج، چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ سورۃ القیامت میں ارشاد ہوا ہے، پھر جب آنکھیں چودیا جائیں گی اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ سورۃ التکویر میں ارشاد ہوا ہے، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے۔ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے یہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب تم ان میں سے کچھ بھی دیکھو تو اللہ رب العزت کا ذکر اور دعا استغفار کی طرف گھبرا کر آ جاؤ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا، لہٰذا تم جب گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کی عظمت بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ محترم ناظرین، گرہن میں کرنے والے مستجب اعمال جو ہیں ان کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہمیں کچھ یوں ملتا ہے کہ جب بھی چاند اور سورج گرہن لگیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، تکبیرات کہنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے
چاہیے اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ غلاموں کو آزاد کرنا، صدقہ دینا اور نماز ادا کرنا نہایت ہی مستجب اعمال ہیں۔ سورۃ الملک میں ارشاد باری ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور اچھے خطا کار خطا ہو جانے کے بعد ندامت سے سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے تک یعنی قیامت برپا ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم غفور الرحیم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور جھوٹی باتوں کو اور برے کاموں کو پھیلانے سے ہم سب کو اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔